ذرا سوچئے، اگر انسانی جسم کے بارے میں ہماری اب تک کی تمام معلومات صرف آدھی سچائی ہو تو؟ آج ہم میڈیکل سائنس میں ایک ایسے انقلاب کی بات کر رہے ہیں جو ہماری صدیوں پرانی سوچ کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ نظریہ جسم کو ایک مشین کے طور پر نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور حیران کن چیز کے طور پر دیکھتا ہے۔ تو بات دراصل دو بالکل مختلف نظریات کے ٹکراؤ کی ہے۔ ایک طرف وہ پرانا خیال ہے جو جسم کو ایک مشین سمجھتا ہے، ایسے پرزوں کا مجموعہ جنہیں مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، اور دوسری طرف ایک نیا نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ جسم ایک معلوماتی نیٹ ورک ہے، ایک بائیو فیلڈ ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے۔ سوچ کا یہی فرق آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ تو آئیے اس انقلابی خیال کو ٹھیک سے سمجھتے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے یہ دیکھنے سے کہ پرانا ماڈل آخر ناکام کیوں ہو رہا ہے۔ پھر ہم جسم کے اس نئے آپریٹنگ سسٹم کو دیکھیں گے، اس کے 3 حیران کن ستونوں کو جانیں گے، اور آخر میں سب سے بڑے سوال کا سامنا کریں گے کہ ان سب کا انسانیت کے مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس چیز سے جو ہم سب جانتے ہیں۔ صدیوں سے میڈیکل سائنس نے انسانی جسم کو ایک مشین کی طرح دیکھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کینسر اور دوسری دائمی بیماریوں کے سامنے یہ نظریہ آخر کیوں کمزور پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، سچ تو یہ ہے کہ جہاں چوٹوں اور انفیکشنز کا معاملہ تھا، وہاں مشین والے ماڈل نے بہت اچھا کام کیا۔ لیکن جب بات آتی ہے آج کل کی پیچیدہ بیماریوں کی جو پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو یہ ماڈل بری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ ہمیں اب ایک نئے راستے کی ضرورت ہے۔ اور یہیں سے ایک بالکل نیا انقلابی خیال سامنے آتا ہے کہ جسم صرف کیمیکلز اور پرزوں کا ایک مجموعہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر یہ ایک معلوماتی نظام ہے، اور یہی بائیو فیلڈ ڈائنامکس کا مرکزی نقطہ ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر غور کیجیے۔ اگر جسم ایک معلوماتی فیلڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری صرف کوئی پرزہ ٹوٹنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کوڈ میں آئی ہوئی ایک خرابی ہے، اور اگر یہ کوڈ کی خرابی ہے تو شاید اس کوڈ کو دوبارہ لکھا جا سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ایک کمپیوٹر کی مثال ہے۔ ہمارے جینز یعنی ہمارے ڈی این اے وہ کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ہیں، یعنی اس کے پرزے، لیکن بائیو فیلڈ وہ آپریٹنگ سسٹم ہے، وہ سافٹ ویئر جو اصل میں پورے سسٹم کو چلاتا ہے اور ہارڈ ویئر کو ہدایات دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر آخر کام کیسے کرتا ہے؟ اس نئے ماڈل کا پہلا ستون ہمیں ہمارے جسم کے اندر ایک پوشیدہ دنیا کی سیر کرواتا ہے۔ یہ بجلی کی وہ لہریں ہیں جو ہر خلیے کو بتاتی ہیں کہ اسے کیا بننا ہے اور کیسے بننا ہے۔ اور ایک بات واضح کر دوں، ہم یہاں اعصابی نظام یعنی نروز کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ بنیادی چیز ہے۔ آپ بس یہ تصور کریں کہ ایک ہلکا سا برقی خاکہ ہے جو ہر خلیے کو بتا رہا ہے تم دل کے خلیے ہو یا تمہیں جلد کا خلیہ بننا ہے۔ یہ وہ نقشہ ہے جو ڈی این اے سے بھی پہلے موجود ہوتا ہے۔ ہاں، مجھے معلوم ہے یہ سننے میں کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ سائنسدان ان برقی فیلڈز کو استعمال کر کے حیرت انگیز کام کر چکے ہیں، جیسے کہ جسم کے کسی اور حصے پر آگ لگانا، کٹے ہوئے اعضاء کو دوبارہ پیدا کرنا، اور یہاں تک کہ خلیوں کی پروگرامنگ بدلنا۔ یہ سب کچھ ڈی این اے کو چھیڑے بغیر۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں بلکہ ایک ثابت شدہ سائنس ہے۔ پہلے میڈیکل سائنس کا طریقہ کار ایک جنگ جیسا تھا کہ بیماری ایک دشمن ہے جسے ہر حال میں ختم کرنا ہے، لیکن یہ نیا ماڈل اس سوچ کو بالکل بدل دیتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ بیماری کو مارنا کیسے ہے، نیا اور زیادہ طاقتور سوال یہ ہے کہ ہم جسم کے صحیح پیٹرن کو دوبارہ بحال کیسے کریں۔ یہ جنگ سے ہوا آہنگی کی طرف ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اچھا، تو اب ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں بات تھوڑی اور گہری اور شاید تھوڑی متنازعہ بھی ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا ستون صرف میڈیسن کو نہیں بلکہ خود شعور یعنی کانشسنس کے بارے میں ہماری سمجھ کو چیلنج کرتا ہے۔ کیا ہو اگر دماغ ہمارے خیالات پیدا ہی نہ کرتا ہو؟ اس نظریے کے مطابق دماغ شعور پیدا نہیں کرتا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک ٹی وی پروگرام نہیں بناتا بلکہ اسے صرف نشر کرتا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہمارا دماغ ایک انتہائی جدید ریسیور، ایک اینٹینا کی طرح ہے جو کوانٹم لیول پر ایک گہری حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس بات کے ثبوت کے طور پر کچھ کافی حیران کن اشارے ملتے ہیں، جیسے کہ انسان کا وجدان جو کسی بھی کمپیوٹر کی سمجھ سے باہر ہے، یا یہ حقیقت کہ بے ہوشی کی دوا کیمیکلز کو دباتی نہیں بلکہ ہمارے نیورونز کے اندر موجود ننھی تھر تھراہٹوں میں خلل ڈالتی ہے۔ یہ سب اشارے بتاتے ہیں کہ دماغ ایک عام کمپیوٹر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور اگر یہ سچ ہے تو میڈیکل سائنس کے لیے اس کے معنی زبردست ہیں۔
ذرا سوچئے، ذہنی بیماریوں کا علاج دواؤں سے نہیں بلکہ دماغ کی فریکوینسی کو فائن ٹیون کر کے کیا جائے، یہ ذہنی صحت کے علاج کا ایک بالکل نیا دروازہ کھول سکتا ہے۔ تو ہم نے بائیو الیکٹرک سافٹ ویئر اور کوانٹم ریسیور کی بات کر لی۔ اب آتے ہیں تیسرے اور آخری ستون پر، یعنی وہ توانائی جو اس پورے سسٹم کو چلاتی ہے۔ یہ ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے، کائنات جہاں ہر طرف بے ترتیبی کی طرف جا رہی ہے، وہیں زندگی ترتیب کیسے پیدا کرتی ہے؟ اور اس کا جواب کافی حیران کن ہے۔ زندگی بے ترتیبی سے لڑتی نہیں بلکہ اسے استعمال کرتی ہے۔ پانی میں بننے والے بھنورے کو دیکھیں، وہ توانائی کو بہتر طریقے سے پھیلانے کے لیے خود بخود بنتا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ زندگی بھی، یعنی نشو و نما، شفا یابی اور یہاں تک کہ افزائش نسل، اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ یہ قدرت کا بے ترتیبی سے ترتیب پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور یہی تصور بڑھاپے کے بارے میں ہماری سوچ کو بالکل بدل دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا جسمانی ٹوٹ پھوٹ کا نتیجہ ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ صرف معلومات کا نقصان ہو؟ تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر ایک پرانے خلیے کا مرکزہ ایک نوجوان خلیے کے فیلڈ میں ڈالا جائے تو وہ پرانا مرکزہ خود کو ریسیٹ کر لیتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ معلومات یعنی فیلڈ جسم کے پرزوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ جب ہم ان تینوں ستونوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف ایک نئی میڈیکل تھیوری نہیں آتی، بلکہ ایک ایسا مستقبل نظر آتا ہے جسے شاید ہم آج پہچان بھی نہ سکیں۔ اس نئی سوچ کے ساتھ کینسر ایک لا علاج بیماری نہیں بلکہ صرف ایک معلوماتی خرابی ہے جسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ کسی عضو کا ناکارہ ہو جانا ایک دائمی مسئلہ نہیں، بلکہ جسم کے مواصلاتی نظام میں ایک غلطی ہے جسے درست کیا جا سکتا ہے۔ اور شاید سب سے بڑی بات کہ خود بڑھاپے ایک لازمی عمل نہیں بلکہ ایک پروگرام کی ہوئی سیٹنگ ہے، ایک ایسا سیٹ پوائنٹ جسے ممکنہ طور پر بدلا یا یہاں تک کہ ریسیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں رہا کہ کیا زندگی کو دوبارہ لکھا جا سکتا ہے۔ سائنس تو کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ ممکن ہے۔ اصل سوال اب یہ ہے کہ اس کوڈ کو کنٹرول کون کرے گا؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف طب کا نہیں بلکہ انسان ہونے کے معنی پر بھی ایک گہرا سوالیہ نشان ہے۔